السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 3 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے سوشل میڈیا پر فیس بک پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 3866، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حدیث ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک شخص نے خانے وال کے اندر غالباً وہ شخص رہتا ہے، اس نے اس حدیث کو، اس پوسٹ کو فیس بک پر شیئر کیا، تو اس شخص کے خلاف وہاں کے مقامی تھانے نے ایف آئی آر کاٹی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شیئر کرنے پر ایف آئی آر کر دی، حدیث مبارکہ شیئر کرنے پر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نبی کے عاشق اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ جن سے ایک نبی کی حدیث برداشت نہیں ہو رہی، وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کس منہ سے وہ نبی کا امتی اپنے آپ کو کہتا ہے؟ تف ہے ایسی سوچ پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شیئر کرنے پر ایف آئی آر کاٹتے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کا آئین، جس کا قانون اسلامی شکوں کے مطابق بنایا گیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں یہ اسلام کے نام پر بننے والا ہے اور مدینہ کی ریاست کے نام پر یہ بنا ہے، اور اس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برداشت نہیں ہو رہی اور اس پر ایف آئی آریں ہو رہی ہیں۔ اور جب سے یہ خبر سوشل میڈیا پر پھیلی اور گردش کی، اس کے بعد اس پوسٹ کو لاکھوں میں، ہزاروں میں شیئر کیا گیا ہے۔ اگر یہ شخص گرفتار نہ ہوتا، ایف آئی آر نہ ہوتی، پتہ نہیں کسی کو پتہ چلتا یا نہ چلتا، کوئی اس پوسٹ کو، اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتا یا نہ کرتا، لیکن اس عمل نے، اس ایف آئی آر اور اس گرفتاری نے لوگوں میں شعور پیدا کیا، اور لوگوں نے اس حدیث کو لاکھوں میں شیئر کیا ہے، ہزاروں میں شیئر کیا ہے، اور یہ حدیث سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ اور ایک شخص کو روکنے کے لیے انہوں نے ایف آئی آر کاٹی، لوگوں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کرنا جرم بن گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں ہوتے ہیں، ہم نبی کے دور میں زندہ ہوتے ہیں، نبی کا دور پاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم نبی کے دور میں ہوتے ہیں، نبی کے زندگی میں ہوتے ہیں، نبی کو دیکھتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ نبی کے جو مخالف لوگ ہیں، جو مشرکین مکہ تھے، پتہ نہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کھڑا کر دیتا، کہیں خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ ہم نہ ہو جاتے، کیونکہ جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے جو عادات ہیں، وہ اس قابل نہیں تھی کہ ہم نبی کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے، صحابہ میں ہمارا شمار ہوتا، ہم نبی کے دور میں ہوتے۔ اگر آج کے دور میں نبی بھی ہوتے تو میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ نبی کو بھی آج عمر قید ہو چکی ہوتی، نعوذ باللہ نبی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا، نبی کے خلاف بھی لوگ باغی ہو جاتے۔ آج تو وہ دور چل رہا ہے۔ نبی کے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مشرکین اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کی، اور آج اگر یہ لوگ ہوتے، یہ صحابہ ہوتے، تو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور ان کو دہشت گرد، انتہا پسند، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا۔ تو اس حدیث کو شیئر کرنے کے بعد ایف آئی آر ہوئی اور نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس شخص کو، اس نوجوان کو رہا کیا جائے اور اس کی ایف آئی آر واپس لی جائے، اور اس طرح کے واقعات ہمارے ملک پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی اپنی طرف سے کسی نے کوئی پوسٹ نہیں لگائی، حدیث شیئر کی ہے، اس پر یہ ایکشن لیا جا رہا ہے، تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو کل قیامت کے دن مسلمان کہلوائیں گے؟ کس منہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہماری سفارش کریں گے؟ تو ہمیں اس عمل پر توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بھی جنہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے انہیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنائے، اسلامی ملک بنائے، اور اسلامی قوانین کا نفاذ اس ملک میں ہو، اور اصحاب رسول اور خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت عظمت کا پھریرا اس ملک میں لہرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔